کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے۔ بالکل، عورتوں کا حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے، جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے۔ عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا۔ عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر، عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے۔ خوبصورتی اس کی کمزوری، ایسا ہی۔ جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے۔ اب سنیں عورت کو کیا دیا جا رہا ہے، اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا، سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا۔ بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا؟ یہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں، واہ واہ واہ۔ مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا، صحیح، کہ جس کے ساتھ اخیر میں رہی وہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اسے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ، تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں، واہ واہ واہ۔ عورتوں کا بہت ہے جنت میں۔ وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور اللہ۔ حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ کمال، دنیا کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ مفتی قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے، اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ بے شک بے کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک بے شک۔ اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے، جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں، دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے ہیں الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے، علم والا زندہ ہے۔ اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو، دونوں برابر ہے۔ جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا۔ جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا، اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا، غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی۔ لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ بے شک، کیوں؟ بے شک۔ اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا۔ علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، بے شک، بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک۔ زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے، اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نوے میں، بیسویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھاپڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے گا، سبحان اللہ، بے شک، اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو،
نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے آج۔ لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون، ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا، کیا بات، واہ 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 واہ، میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی وہ ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ کیا بات، ایمبریولوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا،
अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ चिंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 2021वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अरदियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मौर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। वाह वाह, बेशक कि जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अरदियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती है। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूं, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूं बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है। ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता है ज़ुलुमातुन बअदुहा फौक़ बअद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है सुनो, वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे,
انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا. اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا. تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے. کیا بات، بے شک بے یہ شک خالق سمندر کی بات کر رہا ہے بے شک. جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی. میرے عزیزوں، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. کیا بات، بے شک. قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی. میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں. قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے. فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے. یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے. جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے. قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں. گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو، قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئی پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا ہے. کیا بات، واہ واہ. اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول دانائے غیوب، کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ توجہ کریں، حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا. کیا بات، واہ. صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا. اے لوگوں، ہم کون سی زندگی گزار رہے آج؟ بہت دور ہم آ چکے، بہت دور ہم آ چکے. آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جائے. مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں. کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو. نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا. ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس. تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا. سبحان اللہ. کتنا؟ 4 لاکھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے
یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا. 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں. حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں. جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا، انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم. بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا. دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے. گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے. کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا. ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا. کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا. بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا. میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا. آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے، اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ. عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے، ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے. اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے. ارے ہم دیکھ رہے ہیں حیرہ غیرہ نتو کھیرا ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا، یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا. بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں. کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا. کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں. مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے. اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے. کیا بات، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے. سنو کیا لقمان کہتے ہیں، بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا. آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے. صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے. کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں. کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی سکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر. کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے. تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ ایک جوان نے مجھے بتایا تھا، رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا،
अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इदा लम तस्तही फफअल मा शिअता वस्ना मा शिअता, जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूं। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी, न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याती भी अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए, इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता, जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो, अल्लाह देख रहा है। एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा, जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है, एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं एक दूसरे को, ठट्टे मारते रहते हैं, ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता, उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे हैं। बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है। पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना, लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आकर के ये क्यों नहीं पूछा
میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ کیا بات ہے, کیا بات, بے شک. یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں, مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات, اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا, بے شک, ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا. بے شک. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگر کھانے کا بہت شوق تھا. تربوز, آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں, ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگر کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے. مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے, کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ. مجھے وہ طریقہ چاہیے. حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے. اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں, یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے, وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے. ارے ہمیں بھی کام دو, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے, میرے نبی بات کیسے کرتے تھے, لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے, لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے, میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی, حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے. اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں, دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خانقاہ برکات, فیضان خانقاہ برکات, شیر رضا, شیر رضا, فیضان شیخ المشائخ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ایکو بند کر دو, ایکو. قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا, بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے. آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے, ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, بیٹی ہاتھ سے نکل گئی. ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں, بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا, بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی. جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو, آنکھ پھراتے ہیں ہم کو. فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی. غلطی ان بچوں کی نہیں, ان ماں باپ کی بھی ہے. تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے. ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں, بچہ خوش ہو جائے گا. ان کو گھمائیں گے, پھرائیں گے, جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے. ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا, ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا, سب کچھ کر دیا بچے کے لیے. اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے. ایک بات یاد رکھو, زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. بے شک, بے شک. جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. میرے آقا کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ, 3 باتیں سکھاؤ. کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بے شک, سبحان اللہ. کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا, 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے,